بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جعفر متوکل۔ جعفر خلیفہ بنے واسق کی وفات کے بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واسق کی وفات کے بعد ان کے بھائی کا نام تھا جعفر، اور جو متوکل کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا جو دور خلافت ہے وہ 847 سے لے کر 861 تک ہے۔ واسق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واسق نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، اس لیے بعض لوگوں کی رائے تھی کہ واسق کے جو چھوٹے بیٹے محمد کو خلیفہ بنا دیا جائے، اور اسی طرح سے واسق کے بعد جو خلیفہ ہے خلافت ان کے گھر میں ہی رہے۔ لیکن قاضی احمد داؤد کی ترغیب پر سب لوگ جو تھے انہوں نے جو جعفر کے نام پر جو ہے اتفاق کر لیا اور کہا کہ جعفر جو ہے ان کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو واسق کے بعد اس کے بھائی جعفر نے خلافت سنبھالی، لیکن وہ مشہور ہوئے متوکل کے نام سے۔ اور متوکل جو ہے، اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو متوکل جو ہے بنو عباس کے عروج کے زمانے کے آخری خلیفہ تھے۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور زوال شروع ہو جاتا ہے، اور بنو عباس جو ہیں وہ بے انتہا جنہوں نے کامیابیاں سمیٹی تھیں، جنہوں نے جو ہے عروج حاصل کیا تھا، جن کی طاقت جو ہے عرب کی سرحدوں سے نکل کر ایران اور اس کے علاوہ ہم نے سمرقند، بخارا، تاشقند تک دیکھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے ایون چین تک جو ہے یہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ کچھ علاقے جیسے افشین حیدر کے بارے میں ہم نے پڑھا، لیکن پھر بالآخر ان کا ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جس میں ان خلفاء جو ہیں، یہ خلفاء جو ہے سب زوال کا شکار ہوتے گئے۔ اس میں ان کی اپنی پالیسیاں بھی جو تھیں وہ بھی وجہ بنی۔ متوکل نے کیا کیا کہ متوکل کا جو دور حکومت ہے ہمیں کس حوالے سے مختلف نظر آتا ہے کہ اس نے جب حکومت سنبھالی تو اس نے جو اپنے سے پہلے خلفاء گزرے تھے جنہوں نے معتزلی عقائد کے بارے میں بڑے کٹرپن کا ثبوت دیا تھا، ان کے برعکس رویہ اپنایا۔ اس نے کیا کیا کہ خلق قرآن کے بارے میں بحثوں اور مناظروں پر پابندی لگا دی، اور اس بات سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیا کہ سرکاری طور پر جو مناظرے منعقد کیے جا رہے تھے اور جو لوگ ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے ان کو جو ہے حکومت ان کے بارے میں ان کا رویہ بڑا تشدد پر مبنی ہوتا تھا۔ تو اس نے یہ تمام پالیسی جو ہے اس کو ختم کرتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ ان بحثوں اور مناظروں کو سمیٹا اور سرکاری سرپرستی میں ان کے انعقاد سے جو ہے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے علاوہ جو علماء جو تھے جن کو جو ہے قید کیا گیا تھا صرف اس بنا پر کہ وہ معتزلی عقائد جو ہے اس کو نہیں مانتے تھے، ان تمام علماء کو جو ہے اس نے جو ہے رہا کر دیا۔ پھر متوکل نے ایک اور اہم قدم اٹھایا کہ اس نے کوشش کی کہ جو معتصم کی پالیسی تھی کہ ترکوں کو اس نے جو ہے حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا تھا، اس کو اس نے کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر متوکل کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا، اور متوکل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا جو قتل ہوا، اور اس کے پیچھے بھی بیسیکلی وہی لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ جو تمام اقدامات وہ کر رہا تھا وہ اس کی مخالفت بارہا کر چکے تھے۔ اب اس کے دور کے واقعات پر اگر ہم بات کریں تو خلیفہ بننے کے بعد متوکل نے جو رویہ اختیار کیا اس میں سب سے پہلے جو اس نے کیا، اس نے ابن زیارت کو قتل کیا۔ جب وہ خلافت پہ ابھی نہیں بیٹھا تھا تو متوکل اور ابن زیارت کے جو آپس کے تعلقات تھے وہ کوئی اچھے نہیں تھے، اور واسق کسی وجہ سے متوکل سے ناراض تھا، اور اسی بنا پہ چونکہ دربار خلافت کے اندر جو ہے ابن زیارت کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ یہ میں اس چیز کا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ واسق کے دور میں ابن زیارت آل ان آل تھا۔ ابن زیارت جو ہے حکومتی معاملات میں بہت اثر و رسوخ کا حامل تھا، اور
جو متوکل ہے اس نے واسق سے کہا، واسق سے اس کی صلح صفائی کروائی، یعنی کہ ابن زیارت سے کہا تھا کہ میرے اور واسق کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو تم ابن زیارت چونکہ تم اس وقت ایک ایسے عہدے پر فائز ہو اور تمہارا خلیفہ کے ساتھ بہت تعلق ہے، تو ہم دونوں کو جو ہے تم ہم دونوں کی آپس میں صلح کروا دو۔ لیکن ابن زیارت چونکہ اس وقت بہت زیادہ اقتدار اس کو ملا ہوا تھا اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، تو ابن زیارت نے واسق کی بات جو ہے جعفر کی بات، جس کو متوکل کے نام سے مشہور تھا، اس کے ساتھ جو ہے اس کی بات ماننے سے انکار کیا، اس کے ساتھ بہت حد تک امیز سلوک کیا، اور اس کی کوشش بھی یہی رہی کہ اس کو خلیفہ جو ہے نہ بنایا جائے۔ اور جب ہم یہ تمام واقعات دیکھتے ہیں تو متوکل کو جب اقتدار ملا تو متوکل نے ابن زیارت کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو گرفتار کیا اور اس کو قید میں ڈال دیا، اور پھر اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ اس نے ظلم کیا وہ یہ تھا کہ ایک تنور تھا جو نہایت گرم تھا، اور جس میں وہی کام جو ہے ابن زیارت کیا کرتا تھا اپنے مخالفین کو سزائیں دینے کے سلسلے میں، تو اسی طریقے سے متوکل نے ابن زیارت کو جو ہے اسی میں ڈال کر بند کیا، اور اس نے جو ہے تڑپ تڑپ کر جو ہے جان دے دی۔ یعنی کہ یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو مقافات عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ ابن زیارت کیا کر رہا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ، جس طرح کا رویہ ابن زیارت کا تھا، اب ابن زیارت کے اپنے حساب کی باری تھی، تو متوکل کو جب اقتدار ملا تو متوکل نے ابن زیارت کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ تو خلیفہ متوکل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ خلیفہ متوکل جو ہے وہ واسق کا بھائی تھا اور اس کی وفات کے بعد خلیفہ بنا۔ اس کی خلافت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ واسق نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اندرونی طور پہ جو ہیں مختلف باتیں جو ہیں شروع ہو گئیں، تو قاضی ابن داؤد نے یہ رائے دی کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ خلیفہ بنایا جائے جعفر کو، جس نے متوکل اللہ کا جو ہے لقب اختیار کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دور کا ایک نہایت اہم واقعہ ابن زیارت کا قتل ہے، اور اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن بعیس نے بغاوت کی، اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آذربائیجان کا رہنے والا تھا، اور اس نے متوکل کے دور میں بغاوت کی اور قلعہ بند ہو گیا۔ تاہم بعد میں جو ہے اس کو چونکہ وہ اس قلعے کا محاصرہ کیا گیا تھا اور اس کو شکست دے دی گئی، اور اسے سامرا لا کر جو ہے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور یہاں پر جو ہے قید خانے میں بھی یہاں پر بھی وہ جو ہے بغا کی کہنے کے مطابق اس کو چھوڑا گیا، لیکن یہاں سے بھی وہ بھاگ نکلتا ہے۔ تو مطلب ایک طرح سے یہ جو ہے اس شخص نے کافی زیادہ جو ہے اس کو پریشان کیا متوکل کو، اور متوکل جو ہے پھر اس کے خلاف مہم اس نے بھیجی، اور بالآخر یہ گرفتار کر لیا گیا، اور پھر اس کو جو ہے سامرا میں قید کیا گیا، اور سامرا میں ہی اس کی وفات ہوئی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہے، اس کو آپ صرف اس میں زیادہ تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف کہیں کہ آرمینیا کے بطارکہ کی بغاوت، بطریقوں نے بغاوت کی، اور پھر ان کو بھی جو ہے آپ اتنا ہی اس کے بارے میں پڑھیں گے اور لکھیں گے بھی کہ ان کو بھی خلیفہ نے مرکز سے مہمات بھیجی اور ان کو بھی جو ہے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک اور اہم واقعہ جو ہے متوکل کے دور کا، وہ دولت صفاریہ کا قیام ہے۔ متوکل کے زمانہ میں کیا ہوا کہ دولت صفاریہ یعنی کہ ایک علیحدہ ریاست ہمیں نظر آئی، جس کو دولت صفاریہ کا نام دیا گیا، اور اس کا جو بانی تھا وہ یعقوب بن لیث صفاری تھا۔ یعقوب بن لیث صفاری جو ہے وہ اس کو قائم کرنے میں کامیاب ہوا، اور یہاں پر بھی جو ہے چونکہ ریزن یہی تھی کہ یہاں پر بھی یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں بغاوتیں ہوتی رہیں، اور خلیفہ وقت جو ہیں وہ مختلف مہمات بھیجتے رہے، اور کبھی خلیفہ کی فوج کو شکست ہوتی، تھوڑی عرصے کے لیے امن قائم کر دیا جاتا، لیکن پھر وہی شورشیں شروع ہو جاتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ایک شخص جس کا نام یعقوب بن لیث صفاری تھا، اس نے یہاں پر حکومت قائم کی، اور تاریخ میں جو ہے یہ دولت صفاریہ کے نام سے یہ جو ہے ریاست مشہور ہوئی،
تو یہ جعفر کے دور کا ایک اہم واقعہ ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور ریاست جو ہے وہ مرکز سے کٹ کر علیحدہ ہو گئی۔ جعفر کے دور میں ایک واقعہ جو ہے وہ مصر پر حملہ ہے۔ حبشہ اور سوڈان کے مغربی علاقوں سے قبائل نے مصر پر حملہ کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بے شمار مسلمانوں کو جو ہے قتل کیا، اور جو لوگ سونے کی کانوں میں کام کرنے والے تھے اور مسلمان تھے ان کو بھی قتل کر دیا، اور کچھ لوگ جو بچ گئے وہ کیا انہوں نے کیا، وہ بھاگ کر مصر میں ہوئے، پناہ گزین ہو گئے، اور مصر میں جو ہے وہ رہنا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو قبیلے تھے اور یہ جو جنہوں نے حملہ کیا تھا، ان کی قیادت ایک شخص کر رہا تھا جس کو علی بابا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے مرکز کو خراج دینا بند کر دیا، جو معاہدے کے تحت حکومت مصر کو وہ ادا کرتا تھا۔ اب متوکل کے لیے ایک یہ مشکل درپیش تھی کہ وہاں پر جو موسم تھا وہ نہایت شدید تھا، اور اس کے باوجود جو ہے متوکل نے یہ فیصلہ کیا کہ ان باغیوں کو آزاد نہیں رہنے دینا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے محمد بن عبداللہ قمی کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے ان کے خلاف اس محاذ پر بھیجا، اور مسلسل خلیفہ جو تھا وہ ان کو خوراک اور جو سپلائی تھی فوجی ساز و سامان کی وہ پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ محمد بن عبداللہ نے ان لوگوں کو شکست دے دی، اور علی بابا جو ہے خود ان کی پناہ میں آ گیا۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خلیفہ کے پاس آیا تو خلیفہ نے اس کو معاف کر دیا، اور پھر جو ہے علی بابا دوبارہ سے جو ہے خراج دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے معتصم کے وفات کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ترک جو ہے وہ تمام حکومتی شعبوں پر چھا چکے تھے، اور خلیفہ اس قدر بے بس تھا کہ وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھانا بھی چاہتا تو اس کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں جو تھیں وہ حائل تھیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ متوکل اس صورتحال سے سخت خوف زدہ تھا، ہراساں تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ترکوں کو اقتدار سے بے دخلی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور کہا کہ ان کی جو عمل دخل ہے، ان کا جو حکومت میں ہر وقت ان کے معاملات جو ہیں یہ حکومت کے ہر معاملے میں دخل دیتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے، تو ان کو کسی طریقے سے جو ہے ان کی اس اسٹرینتھ کو ختم کیا جائے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اطاق جو ہے ان ترکوں کا سربراہ تھا، اور وہ فوج کا بھی سپہ سالار تھا، اور حاجب اور درخلافہ کا بھی محافظ تھا۔ معتصم نے اس کے قتل کی سازش کی اور اسے حج پر جانے کے لیے آمادہ کیا۔ اور در پردہ اس نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ہے اس کو پھنسا کر جو ہے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اطاق ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور اطاق جب بغداد پہنچتا ہے تو پھر اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، اور اطاق کو جب قتل کیا گیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خلیفہ کے خلاف بھی ہو گئے۔ متوکل کے عہد میں ہمیں کچھ فتوحات بھی نظر آتی ہیں کہ کچھ علاقوں کو مزید فتح کیا گیا، اور ان علاقوں کو فتح کرنے والے شخص میں کا نام عباس بن فضل کا نام بہت زیادہ ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ایشیا کوچک کے بعض علاقوں میں رومیوں کے ساتھ بھی ان کی کئی لڑائیاں ہوئیں، اور رومیوں نے علی بن یحییٰ کی رومی علاقے سے واپسی کے بعد پلٹ کر حملہ کیا، اور تقریباً 10,000 مسلمان قیدی جو ہیں وہ ان کو قید کر لیا، اور یہاں پر بھی خوب لوٹ مار کی۔ متوکل نے بغا کبیر کو ان علاقوں میں بھیجا اور کہا کہ وہاں پر جا کر جو ہے آپ قبضہ کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علاقے جو ہیں اس نے فتح کر لیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور کے اندر ایک اور نیا فتنہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نبوت
کا دعویٰ کیا ایک شخص نے جس کا محمود جس کا نام تھا، اور اس نے نعوذ باللہ ایک کتاب بھی گھڑ لی اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا. اسی طرح سے جیسا پہلے ہوتا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس فتنے کو بھی جو ہے متوکل نے جو ہے ختم کیا. اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ متوکل جو ہے وہ امام شافعی کے مذہب کو پسند کرتا تھا، امام شافعی کو ماننے والا تھا، اور اس نے علماء اہل سنت کی جو ہے وہ قدر کی. اس نے کیا کیا کہ اس نے ان محدثین کو دعوت دی کہ وہ بغداد آئیں، اور بغداد میں آ کر اس نے ان کو مختلف جو مساجد تھیں وہاں پہ اپوائنٹ کیا کہ یہاں پر جا کر آپ حدیث کا درس دیں، انہیں حدیث بیان کرنے کی آزادی ہوگی. چونکہ یہ پچھلے دور سے ایسا ہوتا رہا تھا کہ وہاں پر ان تمام چیزوں پر پابندیاں تھیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ متوکل نے شرک اور مختلف بدعتیں جو تھیں وہ ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے اس نے معتزلی امراء کے خلاف جو ہے جن کو معزول کر دیا گیا تھا، جو معتزلہ کے عقائد کے حامی نہیں تھے، جن لوگوں کو ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا، اور وہ لوگ جو معتزلی عقائد کے حامل تھے اور حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، ان کو جو ہے ان کے عہدے سے معزول کیا. یعنی کہ ان لوگوں کو ان کے عہدے سے ہٹایا جو معتزلی عقائد کے ماننے والے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی ابن داؤد کو گرفتار کر لیا گیا، اور قاضی ابن داؤد جو ہے وہ عباسی دور کی ایک اہم شخصیت تھی، اور معتزلی عقائد کی نشر و اشاعت کے حوالے سے جتنی بھی سختیاں علماء اسلام پہ کی گئیں وہ سب قاضی ابن داؤد کی وجہ سے کی گئیں، کیونکہ خلیفہ وقت جو تھے ان کے زیر اثر تھے. جیسے متوکل ہے، واسق تھا، پیچھے ہم نے متوکل کہہ رہی ہوں، واسق تھا، ٹھیک ہے، مامون تھا. تو یہ تمام لوگ جو تھے، معتصم تھا، یہ تمام لوگ ان لوگوں کے زیر اثر رہے تھے. اور جب یہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی ایسی کارروائی کرنی چاہیے تو یہ لوگ نہایت لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے. اب قاضی ابن داؤد کی باری تھی، اور قاضی کو صاحب کو بھی جو ہے ان کے گرفتار کیا گیا، ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی، ان کے لڑکے اور ان کے پوتے کو بھی گرفتار کیا گیا. اور کہتے ہیں کہ ابو الولید کی دولت جو ہے، جو قاضی ابن داؤد کا بیٹا تھا، اس کی بے شمار اس کے پاس دولت تھی، اور اسی دولت کو استعمال کرتے ہوئے اس نے جو ہے پھر جو ہے رہائی حاصل کی. جو کہتے ہیں کہ 1,60,00,000 کے قریب رقم بنتی ہے، وہ اس نے خزانے میں جمع کروائی اور خاندان کو جو ہے رہائی جو ہے وہ ملی. اسی طرح سے اس دور کے اندر جو مناظرے ہو رہے تھے پہلے، اور جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور عقائد کے ماننے والے اپنے اپنی خیالات کا اظہار کرتے تھے، متوکل نے اس کو بند کروا دیا، اور لوگوں سے زبردستی خلق عقیدہ کرے اور خلق قرآن کے عقیدے کا اعتراف کرنے والوں کی رسم بھی ختم کر دی. متوکل سمجھتا تھا کہ جب یہ اقدامات جو اس نے کیے ہیں یہ اس کی نجات کا باعث بنیں گے، اور اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں اس کے آنے والے جو خلفاء ہیں جو اس کے بعد آئیں گے ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں گی. متوکل نے کیا کیا کہ اپنے تینوں بیٹوں محمد منتصر باللہ، طلحہ معتز باللہ اور ابراہیم مود باللہ کو یک کے بعد دیگرے اپنے ولیعہد بنایا، جیسا کہ ہارون نے طریقہ اپنایا تھا. بعد میں اس نے اپنے بیٹے معتزل کو پہلا نمبر دینے کی جو ہے کوشش کی، اور کہتے ہیں کہ اس کی 2 وجوہات تھیں. پہلے اس نے اپنے بیٹے منتصر کو بنایا، پھر اس نے معتز کو بنایا، اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پر خرابی پیدا ہوئی. ہوا کیا کہ ان بیٹوں کی جو مائیں تھیں وہ الگ الگ تھیں، اور جو متوکل تھا اس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ معتز کی ماں پر اس کے کہنے پر ایک بات تو یہ کی جاتی ہے، معتصم کی ماں جو تھی اس نے کہا کہ آپ جو ہیں آپ نے منتصر کو بنا کر اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے معتز کو جو ہے خلیفہ بنایا جائے، تو اس لیے اس نے کیا. دوسرا یہ کہ منتصر باللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شیعت کی طرف مائل تھا، اور متوکل کو اس کے بارے میں پتہ چل چکا تھا کہ اس کے جو عقائد ہیں وہ کیا ہیں، تو اس نے جو ہے اس وجہ سے بھی اس سے جو ہے ہاتھ کھینچا.
دوسرا اپنے اس بیٹے پہ جس کو اب دوبارہ وہ خلیفہ بنانا چاہتا تھا، جس کو پہلے اس نے بعد میں نامزد کیا تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ وہ جو مذہبی پالیسی جو اپنائے ہوئے ہے، اس مذہبی پالیسی کو یہ مزید آگے جا سکے گا، اور منتصر جو ہے وہ ان باتوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس کے علاوہ ترک امرا کی ناراضگی نے کیا کیا، سلطنت کے سب سے طاقتور جو عنصر تھا وہ ترک تھے، ان کو اس کا مخالف بنا دیا۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں مل چکے تھے آپس میں، اور انہوں نے متحدہ ایک محاذ بنا لیا تھا خلیفہ کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ ایک دن دربار کے اختتام پر جب یہ لوگ جو ہیں محل کے اندر داخل ہوئے اور متوکل پر حملہ کیا، اور متوکل جو ہے وہ اسی کشمکش میں جو ہے وہ مارا گیا۔ اس کے اگرچہ فتح بن خاقان جو ہے متوکل کے ساتھ تھا، اور اس نے کوشش کی کہ اس کو بچا دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ بھی مارا گیا اور یہ بھی مارا گیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا خلیفہ ہے بنو عباس کا جو قتل کیا گیا۔